بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ ہمارے دائیں بائیں ہمارے لیے نشانیاں ہیں، اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ انمول لوگ خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی زندگی کے ہر لمحہ میں خیر و عافیت رکھے، رزق کے ہر دانے میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے، انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے۔ روایت ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جو پردے میں رہتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ زندگی صبر ہے، صبر مسلسل نہیں۔ آپ کا حسن ہے مگر یہ حسن بھی مسلسل نہیں۔ زندگی آسان ہے تو آسان بھی مسلسل نہیں۔ آج وقت آپ کا ہے مگر یہ وقت بھی مسلسل نہیں۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ زندگی ہمیں کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی کہ سب کچھ ہی عطا کر دے۔ زندگی ہمیں ہمیشہ فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی شے سے محروم، کسی نہ کسی شے کے لیے ترستا ہوا۔ ماں بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، مگر بیٹے بھی ماں کی جان اور بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اولاد کی خوشیاں دکھائے، آمین۔ یہ وہ کمرہ عدالت ہے جہاں پر نہ آپ کے ساتھ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی عہدہ کام آئے گا، نہ دولت ساتھ دے گی، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ جھوٹ کا سہارا ہوگا، نہ بھاگنے کا راستہ ہوگا۔ یہاں صرف اور صرف انصاف ہوگا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا، آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو علم دین حاصل کرنے پر مجبور کرے، کیونکہ اس کے بارے میں اس سے حساب ہوگا، اور باپ اپنی اولاد کی تعلیم کا ذمہ دار ہے۔ زندگی کی بہت فائدہ مند باتیں: اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر چہرے پر رونق لانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن مجید پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار پڑھو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ عورت جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے پر دلیلیں دیتی ہے۔ انسان ہمیشہ ذاتی مفادات کا دفاع کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر آپ خوش ہیں تو شور مت مچائیں، اداسیاں کچی نیند سوتی ہیں۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ تنقید کے لیے 2 چھٹاں کی زبان کافی ہوتی ہے، مگر برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ سب سے بدترین دھوکہ یہ ہے کہ آپ جنت کے پھلوں کی توقع رکھیں جبکہ بیج جہنم کے بو رہے ہوں۔ مزدوری کرنا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کیجیے۔
اولاد کو نئے جوتے اور نئے کپڑوں میں دے کر خود پرانے جوتے اور کپڑے پہن کر مسکرانے والی ہستی کو باپ کہتے ہیں۔ مسکرائیے، آپ جیسا پھول اداس رہنے کے لیے نہیں بنا۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ جاتی ہیں۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ بیوی کا ذہنی سکون مرد کی توجہ ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ کن فیکون، بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ عشق کیا؟ عشق تو وہ تھا کہ عاشق نے اذان نہ دی تو خالق نے صبح نہ کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں، آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ اپنے بیوی بچوں کو کبھی بھی اپنے اوپر اتنا حاوی نہ ہونے دیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہیے یا نہیں۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ شکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں خدا والا بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، تم اس پر صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ نظر بد لگنے کی پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ اللہ صمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ ناز نہ کر، سب خاک ہے۔ گنہگار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ جس نے نصیب لکھا ہے وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے۔ یقین کا امتحان، صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ حد سے زیادہ سمجھداری زندگی بور کر دیتی ہے، اس لیے شرارتیں کریں اور خوش رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر 4 عادتیں تم میں موجود ہیں تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 1 امانت کی حفاظت کرنا، نمبر 2 سچ بولنا، نمبر 3 اچھا اخلاق، نمبر 4 اور پاکیزہ حلال لقمہ۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ مجھے سدا سہاگن رکھنا۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔